تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ فلق۔ سورہ فلق اکثریت کے نزدیک مدنی سورہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور اس سورے میں 5 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی اور اس کی مخلوقات کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب اندھیرا چھا جائے، اور گروہوں میں پھونک مارنے والی جادوگرنیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد یعنی جو کچھ اس سے جدا ہوتا ہے۔ لفظ فلق عرف عام میں صبح کے لیے مخصوص ہے اور اسی لیے صبح سے اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ کتاب معانی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے فلق کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آتش جہنم میں ایک شگاف ہے جس میں 70,000 گھر ہیں اور ہر گھر میں 70,000 بڑے سیاہ سانپ ہیں اور ہر سانپ کے منہ میں زہر کے 70,000 گڑھے ہیں۔ جہنمیوں کے لیے لازم ہے کہ اس پر سے گزریں۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا فلق جہنم میں ایک کنواں ہے، جہنم والے اس کی شدت حرارت سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ اسے سانس لینے کی اجازت مل جائے۔ اسے اجازت مل گئی، اس نے سانس لی تو اس نے جہنم کو جلا ڈالا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس کی مخلوقات کے شر سے۔ کہا گیا ہے کہ صرف عالم خلق کو اس سے استعاذے کے لیے اس کی شرف کی وجہ سے مخصوص کیا ہے، اس لیے کہ عالم امر تو مکمل خیر ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اندھیری رات کے شر سے جب اندھیرا چھا جائے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے ایسی رات جس کا اندھیرا نہایت عظیم ہے، جیسے اللہ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب اس کا اندھیرا ہر شے میں داخل ہو جائے۔ کہا گیا ہے لیل رات کے ساتھ مخصوص کر دیا، اس لیے کہ رات کے وقت بہت زیادہ ضرر پہنچتا ہے اور اس کا دور کرنا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے رات تباہ کن مصیبت کو زیادہ مخفی کر دیتی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور گروہوں میں پھونک مارنے والی جادوگرنیوں کے شر سے، نظر بد کے شر سے یا ان جادوگرنیوں کے شر سے جو دھاگوں میں گرہیں باندھتی ہیں اور ان پر پھونک مارتی ہیں۔ اور مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں پھونک مارنا لعاب کے ساتھ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، جب اس کا حسد ظاہر ہوا اور وہ اسی کے مطابق عمل کر رہا ہو، اس لیے کہ اس کا ضرر اس سے پہلے محسود جس سے حسد کیا جائے تک نہیں پہنچے گا، بلکہ اس کے ساتھ مخصوص ہو جائے کہ کیونکہ وہ محسود کی خوشی کی وجہ سے غمگین ہو جائے گا۔ کتاب معانی میں روایت مرفوع میں وارد ہوا ہے آپ نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ حسد کو اللہ سے پناہ طلب کرنے کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور شے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب تھا کہ حسد قدر قسمت تقدیر پر غالب آ جاتا۔ طب الائمہ میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا یا محمد۔ حضرت نے فرمایا لبیک یا جبرائیل علیہ السلام۔ تو انہوں نے فرمایا کہ فلاں شخص نے آپ پر جادو کیا ہے اور جادو کو فلاں کے کنویں میں ڈال دیا ہے، آپ اس کنویں کی طرف اسے بھیجیے جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل اعتماد ہو اور آپ کی نگاہوں میں سب سے زیادہ باعظمت ہو اور وہ آپ کا نذیر و مثیل ہو۔ فرمایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا آپ ازوان کے کنویں پر تشریف لے جائیں
اور اس کنویں کے اندر جادو ہے جسے لبید بن آسم یہودی نے کیا ہے، آپ وہ جادو مجھے لا کر دے دیجئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے گیا۔ میں کنویں میں اتر گیا تو میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی جادو کی وجہ سے سنہری ہو گیا ہے۔ میں نے جلد ہی جادو کو تلاش کرنا چاہا اور اس مقصد کے لیے میں کنویں کی تہہ میں پہنچ گیا، لیکن میں جادو تک نہ پہنچ سکا۔ میرے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اس کنویں میں کچھ بھی نہیں ہے، لہذا اوپر چلے جائیں۔ میں نے جواب دیا، نہیں، خدا کی قسم، نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کہا ہے، اور اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرح نہیں ہے۔ پھر میں نے نہایت باریک بینی کے ساتھ تلاش شروع کر دی تو میں نے ایک ڈبیا نکال لی۔ میں اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ حضرت نے فرمایا، اسے کھولو۔ میں نے جب اسے کھولا تو کیا دیکھا کہ ڈبیا میں کھجور کے تنے کا ٹکڑا ہے جس کے اندر رسی ہے جس میں 18 گرہیں لگی ہوئی ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام اس روز معوذتین لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم نے فرمایا، اے علی، ان صورتوں کو رسی کے اوپر پڑھو۔ امیر المومنین علیہ السلام جب بھی ایک آیت پڑھتے تو ایک گرہ کھل جاتی، یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پر جو جادو کیا گیا تھا اسے دور کر دیا اور عافیت عطا فرمائی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک آپ کے داہنی طرف بیٹھا اور دوسرا بائیں جانب بیٹھ گیا، تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے میکائیل علیہ السلام سے پوچھا، حضرت کی تکلیف کیا ہے؟ تو میکائیل نے کہا کہ وہ مسحور ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا، کس نے ان پر جادو کیا ہے؟ میکائیل علیہ السلام نے کہا، لبید بن آسم یہودی نے۔ پھر حدیث بیان کی۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے معوذتین کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا یہ دونوں صورتیں قرآن کریم کا حصہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، ان دونوں صورتوں کا تعلق قرآن کریم سے ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ جو قرآن ابن مسعود کی قرات کے مطابق ہے اس میں صورتیں نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے مصحف میں ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ابن مسعود نے غلطی کی ہے۔ فرمایا، ابن مسعود نے جھوٹ کہا ہے، یہ دونوں صورتیں قرآن کریم کا حصہ ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، کیا میں انہیں تحریر شدہ قرآن میں سے پڑھوں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اور فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ معوذتین کا مفہوم کیا ہے اور کس وجہ سے انہیں نازل کیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لبید بن آسم یہودی نے جادو کر دیا تھا۔ تو ابو بصیر نے کہا کہ ان پر جادو کے اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی یہ محسوس کر رہے تھے وہ مجامعت کر رہے ہیں، لیکن وہ مجامعت نہیں کر رہے تھے، اور جب وہ دروازے تک جانا چاہتے تھے تو وہ اسے دیکھتے نہ تھے، البتہ ہاتھ سے اسے چھو لیتے تھے۔ اور جادو حق ہے، یعنی جادو ہوتا ہے، اور جادو آنکھ اور شرمگاہ پر مسلط ہو جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اس بارے میں حضرت کو مطلع کیا تو آپ نے علی علیہ السلام کو بلایا اور انہیں روانہ فرمایا تاکہ وہ اس جادو کو ازوان کے کنویں سے نکال لائیں، اور حدیث بیان فرمائی۔ اور عامہ سے بھی اسی سے ملتی جلتی روایت ہے۔ تفسیر قمی میں ہے، امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ معوذتین کے نزول کا سبب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادو کی وجہ سے شدید بخار میں مبتلا ہو گئے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام ان دونوں صورتوں کو لے کر آپ پر نازل ہوئے اور ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائی۔ تفسیر مجموع البیان میں اسی سے قریب روایت ہے۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے کہا گیا کہ ابن مسعود نے معوذتین کو مصحف سے مٹا دیتے تھے۔ فرمایا کہ میرے والد فرماتے تھے کہ ابن مسعود اپنی رائے پر عمل کرتے تھے۔ ان دونوں صورتوں کا تعلق قرآن کریم سے ہے۔ کتاب کافی میں جابر سے روایت ہے، انہوں نے کہا امام صادق علیہ السلام نے نماز مغرب کی امامت کی تو اس میں معوذتین کی تلاوت فرمائی، اور پھر کہا
کہ یہ دونوں صورتیں قرآن مجید کا حصہ ہیں۔ کتاب ثواب الاعمال اور مجموع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا جو شخص معوذتین اور قل هو اللہ احد کو تواتر کے ساتھ پڑھے گا تو اس سے کہا جائے گا اے اللہ کے بندے بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس پڑھنے کو قبول فرما لیا ہے۔